اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلها اما بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگان دین نوجوانان اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث جبرائیل کا سلسلہ چل رہا تھا، آج تقریباً آخری سوال ہے اور اس سلسلے میں جو ہے تقریباً 34واں جمعہ چل رہا ہے، تو اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہمارے سامنے آ گئی۔ گزشتہ بھی تفصیلی طور پر علم کے اٹھا لیے جانے کے سلسلے میں باتیں آئی تھی۔ اب اگلے نمبر پر جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کے قریب جو قیامت کی علامتیں ہوں گی، اس میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ناجائز اولاد کی کثرت ہو جائے گی۔ اور اس سلسلے میں آج کے معاشرے پر اگر ہم نظر ڈالیں گے، ایک نظر ہم دیکھیں گے، تو آپ جائزہ لیجئے اس کا۔ آج کل ترقی کا دور ہے، ہر شخص کے ہاتھ میں انٹرنیٹ کی سہولت ہے۔ وہ شخص دیکھے کہ کس طرح دنیا کے اندر کثرت ہو رہی ہے ناجائز اولاد کی، کہ جن کے باپ کا پتہ نہیں ہے، کہ باپ کی نام کی جگہ پر دواخانوں کا نام لکھا جاتا ہے۔ آپ انٹرنیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں، میں کسی خاص کا نام نہیں لوں گا، لیکن آپ خود جا کر دیکھیے کہ فلاں ملک میں 45%، فلاں ملک میں 33%، ایسے اس قسم کے چیزیں درج ہے، آپ خود جا کے دیکھیے۔ یہ سب چیزیں جو پیدا ہوتی ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بے حیائی کا پھیلنا، اور پھر جب بے حیائی پھیلتی ہے تو خود بخود گناہ ہونے لگتے ہیں، گناہ کبیرہ ہونے لگتا ہے، پھر اس کے بعد ناجائز اولاد بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ بے پردگی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے ہاتھ میں جدید آلات ہیں، گزشتہ سال یہ بات آئی تھی کہ جدید آلات اس معاشرے کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں جس معاشرے کی تربیت نہ ہوتی ہو۔ تربیت یافتہ معاشرے کے لیے جدید آلات خیر کا ذریعہ بنتی ہے، ترقی کا ذریعہ بنتی ہے، کارآمد بنتی ہے، لیکن جس معاشرے کی تربیت نہیں ہوتی ہے، اس معاشرے کے اندر یہ جدید آلات بگاڑ کا سبب بنتی ہے، نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ وہی حال ہے کہ آج جدید آلات کا ہمارے نوجوانوں کے اندر، نوجوان کا خاص یہ بھی نہیں کر سکتے کہ صرف نوجوان ہیں، بلکہ جو ڈیٹا ہے وہ دیکھنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ بڑی عمر بھی اگر ہے، کچھ کسی کی کچھ اور بڑھ کر عمر ہے جو نوجوانی سے آگے بڑھ جاتی ہے، وہ طبقہ بھی اس سے خالی نہیں محسوس ہوتا ہے۔ ایک جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث کا آپ کے سامنے تذکرہ کروں۔ غالباً اس کے راوی حضرت ثعبان رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے اور ان کے پاس اتنی نیکیاں ہوں گی کہ اگر ان کی نیکیاں جمع کی جائے تو پہاڑوں سے بلند۔ وہ کثرت سے نماز بھی پڑھتے ہوں گے، وہ کثرت سے روزے بھی رکھتے ہوں گے، صدقات کا بھی اہتمام کیا کرتے ہوں گے، اور وہ لمبی لمبی عبادتیں بھی کرتے ہوں گے، نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہوں گے، لیکن جب کل قیامت کے دن وہ آئیں گے اتنی ڈھیر ساری نیکیاں لے کر، اللہ رب العزت ان کی نیکیوں کو ضائع کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال فرمایا کہ یا رسول اللہ، کون لوگ ہوں گے وہ کہ جو اتنی سب نیکیاں کرنے کے باوجود بھی، لمبی نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی ان کی نیکیاں ایسی ضائع ہو جائیں گی؟ آپ ہمیں بتائیے تاکہ ہم ان لوگوں سے بچیں، ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ ہو سکے، ہم ان غلطیوں سے رک سکے۔ تو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے
ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی تنہائیاں پاک نہیں ہوں گی، گناہ کرتی ہوں گی، کہ جو تنہائیوں میں گناہوں سے نہ بچتے ہوں گے، کل قیامت کے دن ان کی ساری نیکیاں ضائع کر دی جائیں گی۔ جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آج اب دروازہ بند کر لیا ہوں، کسی بھی مخلوق کی نظر مجھ تک نہیں پہنچ سکتی، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، لیکن اس وقت اس کے دل میں یہ خیال ضرور آنا چاہیے کہ مخلوق سے تو وہ چھپ سکتا ہے، بچ سکتا ہے، لیکن خالق کی نگاہ سے وہ نہیں بچ سکتا۔ اس کے دل سے جب اللہ کا خوف نکل جاتا ہے تو اس وقت وہ اس گناہ میں ملوث ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیں گے۔ آج غور کیجئے کہ ہماری تنہائیاں کیسی ہیں، اولیاء اللہ کی تنہائیاں کیسی رہتی تھی۔ آپ اگر آج ان اولیاء اللہ کے گھروں میں جو پرانے ہیں ان کے پاس جائیے، میں خود دیکھ کر آیا ہوں کہ حاجی امداد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جو بانی جامع نظامیہ کے بھی شیخ تھے، دارالعلوم دیوبند کے جو بانی حضرت نانوتوی ان کے بھی شیخ تھے، ان کی خلوت گاہ کو دیکھیے، شاملی کے اندر ہے کہ آج اگر آپ ان کی خلوت گاہ یعنی جہاں وہ بیٹھ کر اکیلے عبادت کرتے تھے، آج وہاں آپ جاتے ہیں تو آپ کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ ایسا بزرگوں نے اپنے آپ کے اکیلے پن کو، تنہائیوں کو، خلوت گاہوں کو ایسے منور کیا تھا اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ذکر سے۔ آج ہم ہماری صورتحال دیکھیے کہ کیا ہے، کہ آج جو ہم گناہ سے بچتے ہیں، کس کے خوف سے بچ رہے ہیں؟ لوگوں کے درمیان نہیں کرتے تو وہ خوف اللہ کا نہیں ہے، وہ خوف لوگوں کا ہے۔ آپ کا اللہ سے خوف اس وقت سمجھ میں آئے گا جس وقت وہ لوگ آپ کے سامنے نہ ہوں گے، مخلوق آپ کے سامنے نہ ہوگی، آپ ہوں گے اور صرف خالق ہوگا۔ اس وقت آپ کے دل کا کیا حال ہے؟ اس وقت میں اگر آپ گناہوں سے بچ جاتے ہیں تو پھر اس وقت حقیقی طور پر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت آپ کے دل میں ہے، یہ سمجھا جائے گا۔ اس لیے اپنے تنہائیوں کو پاک کرے گناہوں سے، اپنے ذہن کو پاک کرے گناہوں سے، برے خیالات سے۔ اگر اس طرح اگر کوئی شخص کرتا ہے تو پھر کل قیامت کے دن وہ اپنی نیکیوں کو بچانے اور باقی رکھنے میں کامیاب ہوگا۔ اللہ رب العزت توفیق عمل نصیب فرمائے۔ جب یہ تنہائیاں خراب ہوتی ہے، ذہن خراب ہوتا ہے، تو وہ دیکھ دیکھ کر جب ان کی آنکھیں بس ہو جاتی ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ عمل ہی کرے، تو اس وقت وہ گناہ میں ہاتھ ڈالتے ہیں، پھر ایسے گناہ کرنے لگتے ہیں جو گناہ مرتے دم تک اس کی نشانی بن جاتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ ٹھیک ہے جن ماحول کے اندر، جن معاشرے کے اندر یہ چیزیں عام ہیں، لیکن مسلمانوں کے اندر تو ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ صورتحال اتنی گر گئی، اتنے خستہ حال ہو گئے کہ 4 دوست جب بیٹھتے ہیں تو کسی بچے کا تعلق اگر کسی لڑکی سے نہ ہو تو اس کو دقیانوس، کیسا ہے، تیرے پاس عقل نہیں ہے، تو اتنا نہیں کر سکتا تو کیا کر لے گا دنیا میں، اس قسم کے چیزیں کہہ کر ابھارتے ہیں، جو انتہائی غلط ہے۔ اس کے لیے ذمہ داری کس کی ہے؟ وہ سرپرست، وہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کی صحیح اٹھائے۔ پھر اس کے بعد اگر صحیح اٹھان اٹھے گی تو پھر یہ گندا معاشرہ نہیں بنے گا بلکہ ایک پاک معاشرہ بنے گا۔ ہمارے اور قرون اولا بطور خاص حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں کیا فرق تھا؟ قرآن وہی ہے، حدیث وہی ہے، تعلیمات وہی ہے، لیکن ان کا معاشرہ صاف شفاف اور ہمارا معاشرہ گناہوں سے آلودہ۔ یہ کیا وجہ ہے؟ 2 چیزوں کی کمی، ایک یقین کی اور ایک عمل کی۔ ان کا یقین اتنا مضبوط تھا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ ہم کم ہے یا زیادہ ہے وہ بازو، لیکن اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو غلبہ حاصل کریں گے، غالب ہو جائیں گے کثرت پر، کثیر تعداد پر۔ یہ چیز آج بھی اگر پیدا ہوتی ہے تو وہ غالب ہو جاتے ہیں 52 ممالک پر، سپر پاور بھی آتا ہے تو آج اس کو زمین چٹا دیتے ہیں وہ لوگ،
میں کوئی پرانے بدر کے احد کے واقعات کا تذکرہ نہیں، اسی 21ویں صدی کی بات بتا رہا ہوں۔ آپ دیکھیے انٹرنیٹ پر جا کر کہ وہ لوگ بے سر و سامان، لیکن ان کے دل میں یقین تھا اللہ کا، ان کے دل میں یہ یقین تھا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، طاقت صرف اور صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے۔ یہ ان کے دل میں یہ یقین تھا، انہوں نے 52 ممالک کو شکست دی اور اپنا جھنڈا گاڑا، اپنا حق لیا اور لے کر آگے بڑھے۔ آج بھی ضرورت ہے اس یقین کی، اگر یقین ہوگا تو دوبارہ مسلمانوں کا اور اسلام کا اور حق کا غلبہ ہوگا۔ اور دوسری چیز عمل کی کمی ہے۔ آج غور کریے کہ ہم کہتے کچھ ہے، کرتے کچھ ہے، ہمارے قول میں، ہمارے فعل میں، یعنی بولنے میں اور کرنے میں تضاد ہے، الگ الگ ہے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو بچائیں ان چیزوں سے۔ قول اور فعل میں تضاد آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ ایک منافق کی علامت ہے، کہ منافق کا معلوم ہے کیا اللہ کے پاس درجہ ہے، فی الدرک الاسفل، کہ جہنم کے نچلے طبقے میں اس شخص کو ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے، اپنے معاشرے کو بہترین معاشرہ بنائے۔ اللہ رب العزت توفیق عمل نصیب فرمائے۔ باقی اور چیزیں تھی جس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ ہوگا۔ اللہ رب العزت میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔